السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں۔ آج ہم سائنس کلاس 6 کا فرسٹ لیکچر سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا انٹروڈکشن لیا تھا، جس میں ہمیں پتہ چلا کہ ہم اس چیپٹر میں کون سے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے، سمجھیں گے۔ آج اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جہاں سٹارٹ ہوتا ہے، وین وی لک ایٹ اے برک ہاؤس، جب ہم اینٹوں سے بنے کسی گھر کو دیکھتے ہیں، we can easily see that the bricks are small units in it، کہ اس میں اینٹیں چھوٹی چھوٹی اکائیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں۔ like a brick house، بالکل اینٹوں سے بنے اس گھر کی طرح، all living things or organisms are made of very small units، تمام زندہ چیزیں، تمام جاندار انہی چھوٹے چھوٹے یونٹس سے مل کے بنی ہوتی ہیں۔ In this chapter، اس چیپٹر میں we shall discuss about these small units of living organisms، ہم زندہ چیزیں یا جاندار جن چھوٹے چھوٹے یونٹس سے مل کر بنتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے مثال دی گئی ہے ایک گھر کی، جس میں بہت ساری اینٹیں لگتی ہیں اور ہر ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اور ان اینٹوں کے ملنے سے اس گھر کی شیپ بنتی ہے، اس گھر کی طاقت بنتی ہے اور ساری شکل بنتی ہے اس کی۔ اسی طرح جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں وہ سب بھی سیل سے بنی ہیں۔ اب ہیومن سیل کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، اس کے اندر کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں سیلز سے۔ All living organisms are made of cells، جتنی بھی جاندار چیزیں آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، زندہ چیزیں دیکھتے ہیں، وہ سب سیل سے بنی ہوئی ہیں۔ A cell is the basic unit of structure and function of all living organisms، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان کا جس قسم کا بھی آپ ان کا سٹرکچر دیکھتے ہیں، یعنی دیکھنے میں وہ آپ کو جیسی نظر آتی ہیں، یا ان کے جو فنکشنز ہیں، یعنی جتنے بھی کام وہ کرتی ہیں، وہ سب اس سیل پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ Plants and animals are made of trillions of cells، جو جاندار آپ دیکھتے ہیں، جو جانور دیکھتے ہیں، پودے دیکھتے ہیں، وہ کروڑوں سیل سے مل کر بنتے ہیں۔ Some living organisms consist of only one cell، کچھ ایسے آرگنزمز بھی ہیں جو ایک ایک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں، تو ظاہر ان کا سائز بھی بہت چھوٹا ہوگا، جیسے بیکٹیریا ہے۔ Cells are different in sizes، shapes and functions، اب یہ سیل اپنے سائز یا جسامت اور اپنے فنکشن کے حساب سے ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ فگر 1.1 ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں مختلف جگہوں کے سیلز انہوں نے لیے ہیں اور ان کی شیپس کے حساب سے ہمیں بتایا ہے کہ یہ سیلز کس قسم کے ہو سکتے ہیں، شیپ کیسی ہے، کام کیا ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے اوپر ہیں ہمارے نرو سیلز، جو آپ اگلی کلاس میں جا کے ان کی بڑی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ نرو سیل کیا ہیں؟ یہ ہے کنڈکٹ میسیجز، یہ ہماری پوری باڈی سے میسیج لے کے ہمارے دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ مثلا ہمارے جسم کے ساتھ کوئی چیز ٹچ کرتی ہے تو اس کا میسیج بنتا ہے اور وہ ہمارے دماغ کی طرف جاتا ہے، یہ ہمارے نرو سیلز کرتی ہیں۔ وائٹ بلڈ سیلز فائٹ اگینسٹ جرمز دیٹ کاز ڈیزیزز، وائٹ بلڈ سیلز کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں پیدا ہونے والی جتنی بھی چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں، چھوٹے موٹے جراثیم ہیں، ان کے خلاف یہ لڑتے ہیں۔ اس کو ہم قوت مدافعت یا امیونی سسٹم بھی کہتے ہیں۔ اس امیون سسٹم کو ہم نے کووڈ-19 یا کورونا کے دنوں میں بہت زیادہ پڑھا، کیونکہ وہ اصل میں تھا ہی ہمارے امیون سسٹم پہ حملہ، تو اس میں بہت سارے چیزوں کی لوگوں کو زیادہ سمجھ آئی۔ پھر ہیں ریڈ بلڈ سیلز، ان کا کام ہے ٹرانسپورٹ آکسیجن اراؤنڈ دا باڈی، پورے جسم میں یہ آکسیجن پہنچاتے ہیں۔ اب خون، جہاں پہ آپ کو خون کی نالیاں نظر آ رہی ہیں وہاں تک تو جاتا ہے، لیکن پورے جسم میں تو ہمیں نظر نہیں آتی ہے، تو کہیں ہیں کہیں نہیں ہے۔ تو اس کا پتہ اس طرح سے چلا سکتے ہیں کہ آپ جسم پہ کہیں بھی کٹ لگائیں، اسی وقت وہاں سے خون نکل آئے گا۔ آپ کو وہاں پہ نالیاں نظر آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی، بہت باریک ہیں، نظر نہیں آ رہی، تب بھی خون وہاں پہ موجود ہوگا۔ اسی وجہ سے تو وہاں پہ آکسیجن بھی پہنچ پاتی ہے، جو ہمارے لیے بڑی ضروری ہے۔ مسل سیلز کانٹریکٹ اینڈ برنگ اباؤٹ موومنٹ،
مسل سیل وہ ہیں جو سکڑتے ہیں اور پھیلتے ہیں، جیسے یہ یہاں پہ مسلز ہے، یہ ہمارے اوپر بازو کے مسلز ہیں، یہ جب آپ میں سکڑتے ہیں تو بازو اوپر چلا جاتا ہے، کھلتے ہیں تو بازو نیچے آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پورے جسم کے اندر مسلز ہیں اور ان کا کام کیا ہے کہ ان کے سکڑنے سے یا پھیلنے سے ہمارا جسم موو کرتا ہے۔ مثلا ٹانگوں کے جو مسلز ہیں ان کے پھیلنے سکڑنے سے ہم موو کرتے ہیں، ہاتھوں بازوؤں کے جو مسلز ہیں ان کے سکڑنے سے پھیلنے سے ہمارے ہاتھ موو کرتے ہیں، اسی طرح پورا جسم ہے۔ اسکن سیلز یہ کور دا باڈی اینڈ پروٹیکٹ انر لیئرز، یہ جو سب سے اوپر والی تہہ ہے یہ اس طرح کی ہوتی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ ہماری باڈی کو یہ پروٹیکٹ بھی کرتی ہے اور کور بھی کرتی ہے۔ پروٹیکٹ ایسے کرتی ہے کہ کوئی بھی چیز جب ٹکرائے گی تو پہلے اسکن سے ٹکرائے گی، ڈائریکٹ ہمارے وہ دل یا جگر یا گردوں پہ نہیں لگے گی، پھیپھڑوں پہ نہیں لگے گی، بلکہ پہلے ہماری موٹی چمڑی جو ہے اس کے ساتھ ٹکرائے گی، جس نے اس کو کور بھی کیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ یہ اس کو پروٹیکٹ بھی کر رہی ہے۔ بون سیلز ہماری ہڈیوں کے سیلز پروڈیوس بونز ٹو شیپ اینڈ سپورٹ باڈی، ہماری بونز کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم کے اوپر جتنا بھی گوشت ہے اس کو ایک شیپ دیتے ہیں۔ اگر ہڈیاں نکال دیں تو یہ صرف گوشت کا ایک ڈھیر سا رہ جاتا ہے، ورنہ ہمارے جسم کے لیے اپنی شیپ کو برقرار رکھنا ممکن نہ رہے اگر اس میں سے ہڈیاں نکال دیں۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی قسم کے ہمارے سیلز ہیں ہر ایک کی شیپ دوسروں سے مختلف ہے، اور یہ تو جو بڑے امپورٹنٹ ان میں سے 6-7 ہیں ہم نے وہ پڑھے ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار قسم کے ہیں جو آپ اگلی کلاسز میں جا کے پڑھیں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سیلز ہیں ان کی شیپ ان کے کام کے حساب سے ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ ڈفرینٹ سیلز آف آر باڈی پرفارم ڈفرینٹ فنکشنز، یہ مختلف قسم کے جو سیل ہیں یہ ہمارے جسم کے اندر مختلف قسم کے کام بھی کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے اس میں سم سیلز آر لارج انف ٹو بی سین ود دا نیکڈ آئی، کچھ سیلز ایسے ہوتے ہیں جو ہم عام آنکھ سے بغیر کسی چیز کی ہیلپ کے دیکھ سکتے ہیں، نظر آتے ہیں ہم کو۔ مثال وہ دے رہا ہے یوک آف دا ایگ، یعنی انڈے کی زردی، وہ بھی ایک ہی سیل ہے اور ہم اس کو دیکھ پاتے ہیں۔ بٹ موسٹ سیلز آر ٹو اسمال، لیکن زیادہ تر سیلز بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ وی کین ناٹ سی دیم ود آور آئیز، ہم ان کو آنکھ سے یعنی ویسے اگر دیکھنا چاہیں بغیر کسی مائکروسکوپ یا کسی اور چیز کی ہیلپ کے بغیر دیکھنا چاہیں تو ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ وی نیڈ اے اسپیشل انسٹرومنٹ ٹو سی دا سیلز، ہمیں ایک اسپیشل انسٹرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم اس کو دیکھتے ہیں، جو مائکروسکوپ ہے۔ اس میں تھوڑی سی آپ کو انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے آپ کے لیے کہ دا ٹرم سیل، یہ جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں نا اور آگے بھی پڑھیں گے، سیل یہ ہوتا ہے، سیل وہ ہوتا ہے، سیل سے بنتا ہے، سیل کے فنکشنز کیا ہیں، سیل کے اندر کیا ہے۔ یہ جو ٹرم ہے سیل واز فرسٹ یوزڈ بائی این انگلش سائنٹسٹ رابرٹ ہک ان 1665، یہ 1665 میں پہلی بار ایک انگریز سائنسدان تھا جس کا نام تھا رابرٹ ہک، اس نے یہ ٹرم یوز کی تھی۔ He observed tiny box-like structures in a thin slice of a cork under a microscope. اس نے مائکروسکوپ کے نیچے جو ایک کارک رکھا تھا اس کے اوپر جب اس نے اسٹرکچر دیکھا تو اس کو ڈبے ڈبے سے نظر آئے، اس لیے اس نے اس کا نام سیل رکھا۔ He called these structure cells، نام رکھا اس نے which structure comes to your mind۔ تو جب آپ سوچتے ہیں سیل کے بارے میں تو آپ بتائیے کہ آپ کے ذہن میں ایسی کیا بات آتی ہے، کیونکہ سیل کا مطلب ایک چھوٹا سا کھانا ہوتا ہے، تو وہ کھانا گول بھی ہو سکتا ہے، وہ چوکور بھی ہو سکتا ہے، وہ مثلث کی طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے جب آپ سیل کے بارے میں سوچتے ہیں؟ امید ہے اس ٹاپک کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی اس کو لائک کر دیں، اگر سمجھتے ہیں کہ دوستوں کے لیے بھی کام کی ہے اس کو شیئر کر دیں۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔